4 ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا مستحب ہے کتابوں کے شروع میں. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسرا ہے حمد شریف بیان کرنا، اور تیسرا ہے والصلاۃ اور درود السلام شریف کا نذرانہ. تو یہ ذکر کرنا ان کا واجب ہے، اور 4 چیزیں ہیں جن کا ذکر کر لینا وہ مستحب ہے. فن کی تعریف، اور کتاب لکھنے کی وجہ، اور کتاب کی نام، اور کتاب کی جو کیفیت ہے کہ میں نے اپنی کتاب کی ترتیب کس طرح ہے، میری کتاب کی ترتیب کس لحاظ سے میں اس کو ترتیب دوں گا. تو یہ کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مستحب ہے. سب سے پہلے بسم اللہ شریف اور الحمد شریف واجب ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بذکر اللہ وبسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کوئی بھی اچھا کام ہو اور اس کی ابتدا اللہ کی حمد اور بسم اللہ شریف سے نہ کی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں عطا فرماتا. اور ایک روایت میں ہے وَكُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَمُ. یہ بھی روایت موجود ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ. 3 قسم کی روایتیں موجود ہیں. تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ شروع میں الحمد پڑھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا یہ واجب ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ بھی ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور اس آیت شریف کی تشریح اور تفسیر جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ذکرت حیث ما ذکرت، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے محبوب جہاں میرا نام لیا جائے گا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. اور حدیث شریف میں جس کو سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا، اللہ نے فرمایا لا اذکر الا ذکرتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو بارکہ ان دلائل کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمد، بسم اللہ اور درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ ضروری ہے. مگر اب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر سوال ہوتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں صرف اور صرف بسم اللہ شریف کا ذکر کیا اور الحمد شریف کا ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح درود السلام کا نذرانہ بھی پیش نہیں فرمایا. عمدۃ القاری نے تقریباً اس سوال کے 7 جوابات دیے. میں صرف ایک سوال عرض کروں گا، اس سوال کے جواب میں ایک جواب عرض کروں گا. وہ یہ ہے جس سارے 7 جوابات دے کے اور جس جواب کو صاحب عمدۃ القاری نے سب سے احسن کہا وہ یہ جواب ہے کہ وَالْأَحْسَنُ فِيهِ ما سمعته من بعض اساتذتی الکبار. عمدۃ القاری کہتا ہے کہ میں نے یہ جواب اپنے بزرگ اساتذہ سے سنا. انہوں نے کہا انہو ذکر الحمد بعد التسمیۃ کما هو داب المصنفین فی مسودتہ. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں بسم اللہ کے بعد حمد کا بھی ذکر کیا، تسمیہ کیا، پھر حمد کا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کیا. جب کہ آپ نے مسودہ تحریر فرمائی اور مسودے کے بعد وَإِنَّمَا سَقَطَ ذَلِكَ مِن بَعْضِ الْمُبِدِّينَ فَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ.
بعد میں جو امام بخاری کے نسخے سے اصل مسودے سے جو بعد میں نقل کیے گئے نسخے، ان ناسخین نے ان کو چھوڑ دیا، اور پھر وہ آج تک ان ناسخین کے طریقے پر آج تک امت جو ہے نا انہی کے طریقے پر عمل پیرا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جناب امام بخاری نے اپنی کتاب کو بسم اللہ، الحمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے کے ساتھ شروع فرمایا ہے، اور بقایا اس فن کی مدح اور امام بخاری نے یہ کتاب لکھی کیوں اور اس کتاب کا پورا نام کیا ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ بارے میں کہ یہ کون ہے اور ان کا کیا نام ہے اور بخاری لکھنے کی ان کو ضرورت کیا پڑ گئی۔ امام بخاری کا نام ہے محمد، والد صاحب کا نام ہے اسماعیل، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا مرتبہ اتنا ہے کہ ان کو محدثین نے امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الاحادیث النبویہ، ناشر الموارث المحمدیہ کا لقب دیا ہے۔ صاحب ارشاد اللمعات جناب شیخ شیوخ الہند علامہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد اللمعات میں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں مسلم صاحب الصحیح چون نزد او می در آمد، میں گفت بگزار مرا تا بوسا زنم دو پاہے ترا۔ فرمایا جب اتنا مرتبہ اور مقام ہے امام بخاری کا، امام مسلم جیسے لوگ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے امام بخاری اپنے دونوں قدم مبارک کو آگے کر دو، میں تمہارے دونوں قدموں کو بوسا دوں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں محدثین یہ بیان فرماتے تھے، آیتی میں از آیات الہی اس، یہ تو آیت من آیت اللہ ہے، اللہ کی یہ دلیلوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے اللہ رب ذوالجلال ان کی دعا کو قبول فرما دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں خود دعا فرمائی، یا اللہ میں جو دعا کرتا ہوں رب تو قبول فرماتا ہے، یہ نہ ہو کہ میں ساری دعائیں جو میرے قبول ہونے والی ہیں وہ ساری کی ساری اس دنیا میں قبول ہو جائے اور آخرت کے لیے میں کوئی آخرت کی قبولیت کے لیے کوئی دعا باقی نہ رہے۔ تو فرمایا یا اللہ میری دعاؤں کی جو جن کو قبول ہونا ہے ان کا کچھ حصہ میرے آخرت کے لیے بھی آپ عطا فرما دیں۔ اور صرف یہ امام بخاری کے اندر جو کمالات آئے، صاحب شیخ اللمعات نے، عمدۃ القاری نے، ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا، یہ کمالات جو مستجاب الدعوات تھے، آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کی ماں کی، اس کی والدہ ماجدہ کی پارسا ہونا، متقی اور پرہیزگار ہونا ہے۔ حتیٰ کہ بیان فرمایا مادرش نیز مستجاب الدعوات اس، کہ آپ خود صرف مستجاب الدعوات نہیں تھے بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ نے یہ شرف بخش دیا تھا، وہ دو دعا قبول مانگتی تھی، اللہ رب الجلال وہ دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ اور روایت میں موجود ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی بچپن میں نابینا ہو گئے، آنکھوں سے معذور ہو گئے، دنیا کے سارے اطباء وہ ان کی علاج میں انہوں نے کوشش کی مگر ان کو کامیابی نہیں ہو سکی۔ اور ایک رات یہ ہوا ان کی والدہ ماجدہ اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا اٹھا کے پوری رات روتے رہے، اور رونے کے بعد پھر جب ان کو جو ہے نا وہ نیند آ گئی، سوئے تو دیکھتے ہیں کہ نیند میں خواب میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے خوشخبری دی اور کہا کہ اے مائی صاحبہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی زاری کی،
اللہ رب الجلال نے تیری دعا کو قبول فرمائے، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ اور پھر یہی ہوا، جب صبح بیدار ہوئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب ذوالجلال نے آنکھوں کی بینائی اور بصیرت عطا فرما دی تھی۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، نہایت قلیل العقل شخص تھے، اور 40 سال تک کبھی روٹی سالن کے ساتھ استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے آپ کو آنتوں کی مرض لاحق ہو گیا۔ اطباء نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مہربانی کریں خشک روٹی کے ساتھ کچھ اس کو تری بھی لگا لیں، پھر اس کے بعد آپ نے زیتون کا تیل اس کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی بڑی قبولیت ہے، اور اس کتاب کی جس طرح آپ کی قبولیت ہے اسی طرح اس کتاب کی بھی قبولیت ہے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس طرح یہ جذبہ پیدا ہوا بخاری لکھنے کا، دو وجہ بیان ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ ان کے استاد تھے حضرت اسحاق بن راہویہ، چونکہ صحابہ کے زمانے میں حدیث شریف کی تدوین اور ان کی کتابت یہ منع تھی، اور تابعین کے زمانے میں حدیث شریف کی تدوین نہیں ہوئی، اور تب تابعین کے زمانے میں یہ تدوین ہونا شروع ہو گیا اور کتابیں حدیث میں لکھی گئی، مگر اس کتابوں میں جو کتابیں لکھی گئی اس میں یہ امتیاز نہیں تھا یہ صحیح اور غیر صحیح میں۔ سیدنا اسحاق بن راہویہ نے یہ اظہار کیا کہ کاش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک ایسا مختصر مجموعہ ہو کہ جس میں صرف حدیث صحیح جمع ہو۔ اس وقت سیدنا امام بخاری کو یہ جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے صحیح بخاری لکھنا شروع کر دیا۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، اور میں ایک آگ کا پنکھا لے کر کے آپ کے جسم پنڈور پر جو مکھی بیٹھتی ہے میں مکھی کو پنکھے کے ذریعے سے اڑاتا ہوں۔ تو پھر صبح ہوئی، جو اس زمانے میں تعبیرات کے ماہرین تھے ان معبرین کے پاس جب گیا اور تعبیر کے بارے میں پوچھا گیا تو اس وقت یہ تعبیر بیان کیا معبرین نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹ کی نسبت ہوئی ہے اس جھوٹ کی نسبت کو ختم کرنے والا آپ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال جھوٹ کی جو نسبت ہے محبوب کریم سے اور اس جھوٹ کو ختم کرنے والا اللہ رب ذوالجلال نے وہ آپ کے ذمہ میں امت میں آپ کو اللہ نے یہ انتخاب فرمایا، آپ منتخب ہوئے کہ سرکار سے جھوٹ کی جو نسبت ہے وہ آپ ختم کریں گے۔ یہ دو وجہ سے امام بخاری نے بخاری لکھنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں، اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے کہ میں نے یہ 16 سال تقریباً مجھے لگے، 16 سال میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھنے میں ان کو لگے، اور وہ اپنے منتخب 6000 حدیثوں کے مجموعہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ انتخاب کیا بخاری شریف کے اندر۔ اور بخاری شریف میں ابن حجر نے ذکر کیا بخاری شریف میں کل ٹوٹل حدیثیں تعلیقات، شواہد اور تابعات اور مقررات کو ملا کے ساری حدیثیں تقریباً 9882 حدیثیں ہیں، اور اگر مقررات کو ساقط کیا جائے صرف مرفوع حدیثیں وہ 2623 حدیث ہے باقی۔ اور یہ حدیث بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی مقبول کتاب ہے کہ یہ موجود ہے مشائخ اور بزرگوں سے۔ جناب سیدنا ابو زید بہت بڑے محدث ہیں،
شافعی المذہب ہے، یہ فرماتے ہیں ایک دن میں رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کی بیچ میں سو رہا تھا، اور میں نے خواب میں دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو زید چرا کتاب مرا درس نہ گوئی، کہا کہ اے ابو زید میری کتاب تم کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کتابیں تو خدا مس، تمہاری کتاب کون سی ہے یا رسول اللہ آپ کی کتاب؟ تو سرکار نے فرمایا گفت کتاب محمد بن اسماعیل بخاری، فرمایا میری کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں اور مشائخ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے عالم رویا میں جناب سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے بخاری شریف کتاب کو کچھ مشائخ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف کی بخاری کی حدیث پڑھی ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو بخاری شریف لکھی ہے ہر حدیث کو نقل کرنے میں غسل کیا، غسل بھی زمزم شریف سے، 2 رکعت نفل پڑھی، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہاں تک فرماتے ہیں کہ استخارہ فرماتے تھے اور ہر حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں یہ پیش کیا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرماتے تھے اور ہاں فرماتے تھے یہ میری حدیث ہے، اس کے بعد پھر آپ بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ خلوص ہے کہ آج پوری کائنات میں جتنے بھی مدارس ہیں بخاری شریف کا رسم کا درس کا رسم موجود ہے، ان مدارس میں بخاری شریف کا باقاعدہ درس لیا جاتا ہے اور بخاری شریف جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کچھ میں نے مصنف کے بارے میں آپ کو گوش گزار کیا، اب میں یہ جو حدیث شریف ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس کے بعد آپ سے یہ اجازت چاہوں گا۔ باب کان کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ یہ اپنے کتاب کو جو طریقہ ہے ان کا یہ بابوں میں انہوں نے اپنی کتاب کو تقسیم فرمایا ہے، اور جو عنوان دیتا ہے پھر عنوان کے اندر کبھی تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ عنوان کی تائید اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا وہ معلق تعلیقات پیش کرتے ہیں، کبھی اصحاب اور تابعین کے آثار کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو بات انہوں نے ذکر کیا کہ وہ یہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو وحی آیا وہ وحی کا کیا طریقہ تھا، کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی آئی ہے، اور اس پر سب سے پہلی آیت شریف جو انہوں نے ذکر کیا وہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، وہ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے اور یہود اور نصارہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول اور نبی ہو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہارے پاس پوری کتاب آنی چاہیے تھی آسمان سے، اور اگر اسی طرح نصرانیوں نے اعتراض کیا اگر تم اللہ کے رسول اور نبی ہو پھر تمہارے پاس تو پوری کی پوری کتاب آنی چاہیے تھی جو ہے نا جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس وقت اللہ رب ذوالجلال نے ان کو جواب دیا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، فرمایا کہ جس طرح تم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر
عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تم اقرار کرتے ہو، اسی طرح جناب نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دیگر انبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کی دیگر انبیاء کی نبوت کے تم قائل ہو، تو پھر ان کو جو وحی ان کے پاس آئی ہے وہ تو کتاب کی صورت میں نہیں آئی، بلکہ وہ وحی بھی اس طرح جس طرح مسائل سامنے آتے رہے، ضرورت پیش آتی رہی، ان ضرورت کے مطابق جو ہے نا وہ وحی آتی رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان انبیاء کے گروہ سے ہے جن کو یک لخت آسمان سے کتاب نہیں آئی، بلکہ ان کو اسی بقایا انبیاء کی طرح جن کو ضرورت کے مطابق، حوائج کے مطابق جو ہے نا وہ آسمان سے وحی اس طرح آئے گی، اور اس کے بعد اس طرح ان کی کتاب کی تکمیل اس طرح ہوگی۔ یہ آیت شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح دلیل بنا کے باب بدل الوحی کے جو عنوان ہے اس کی دلیل میں ذکر فرمایا۔ تو آگے حدیث شریف جو امام بخاری نے اپنے اساتذہ سے روایت کیا ہے وہ ہے یحییٰ بن سعید انصاری جو امام بخاری کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کیا محمد بن ابراہیم التیمی نے، اور انہوں نے حدیث سنی ہے علقمہ بن وقاص اللیثی سے، اور انہوں نے پھر حدیث سنی ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور صورت بیان فرما رہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوہ گر کے منبر پر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ یعنی کیا مطلب اعمال کا مدار نیت پر ہے؟ یعنی اس کا یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے کہ اعمال کو وجود تب ہوگا جب نیت ہوگی، نہیں، نیت کے بغیر بھی تو اعمال ہو سکتے، بلکہ اس کا معنی جو عمدۃ القاری نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ان صحت الاحکام الاعمال فی حق الدین انما تقع بالنیہ۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، مطلب اعمال کی صحت کا مدار وہ نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی صحیح ہوگا، اگر نیت صحیح نہ ہو، عمل ظاہراً جتنا بھی صحیح ہو تو اللہ کے بارگاہ میں اس کا اجر اور اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ اس حدیث شریف کا معنی ہے۔ اب یہاں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر بندے کو اس کے عمل کا اجر وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک ہے اس کا عمل، ایک ہے اس کی نیت، یعنی عمل سے اجر نہیں ملے گا، اگر اجر ملے گا تو نیت سے ملے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہ ہاں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ بزرگوں نے کہا النیت ابلغ من العمل، اللہ کے ہاں نیت کی زیادہ اہمیت ہے عمل سے۔ اللہ رب ذوالجلال کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ تقبل النیت بغیر العمل، بندہ عمل نہیں کرتا مگر نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ رب جب بندہ نیت اچھے کام کا کرتا ہے اور پھر وہ کام کر نہیں سکتا تو رب ذوالجلال اس کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا قُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ، اور جس شخص نے نیت ارادہ کیا اچھے کام کا اور وہ اچھا کام نہیں کر سکا پھر بھی اللہ رب ذوالجلال اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ابو یعلا نے جو ذکر کیا اپنے مسند میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو جو کرامن کاتبین ہیں ان کو قیامت کے دن کہے گا اکتبوا لعبدی کذا و کذا من الاجر، ان کو کہے گا کہ میرے بندے کے فلان فلان نیک اعمال ہیں، وہ تم نے نامہ اعمال میں تو نہیں ذکر کیا
ان کو بھی نیک نامہ اعمال میں ذکر کرو تو وہ فیقولون ربنا لم نحفظ ذلك عنہ، وہ کہیں گے الہ العالمین ایسا عمل ہمارے رجسٹروں میں تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان سے اس قسم کے عمل تو نہیں دیکھا جو آپ تو فرما رہا ہے۔ اس وقت اللہ رب الجلال فرمائے گا فیقول انہ نواہ علی کون النیت خیر من العمل، فرمایا اللہ فرمائے گا اس نے عمل تو نہیں کیا بالفعل، لیکن اچھے کاموں کا اس نے نیت کی تھی، اور میں رب العالمین نے ان کو اچھے کاموں پر اس کو نیت کرنے پر میں نے ان کو عمل کا اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو آگے یہ جو حدیث شریف ہے فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها وإلی امرأة ینکحها، کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کو حاصل کرے، یا عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تاکہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس جس چیز کی اس نے نیت کی ہے اس کو اس کی نیت کے مقابلے میں اس کو حجر ملے گا، اس کو ثمرہ ملے گا۔ اصل میں جس طرح قرآن پاک کی ہر آیت شریف کی سبب ہے جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، اسی طرح حدیث شریف میں بھی اسی طرح ہے کہ ہر حدیث کا ایک سبب ہے جس کو شان الورود کہا جاتا ہے، محدثین اس کو شان الورود کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو کچھ لوگوں نے ہجرت کی، کچھ نے نہیں کی، اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اس کی بھی کیٹیگریز ہے۔ کچھ نے تو ہجرت نہیں کی اپنے کمزوری کی وجہ سے، اور کچھ نے نیت نہیں کی جانے کی، ہجرت کی نیت نہیں کی، ہجرت نہیں کی کچھ لوگوں نے اپنے نیت کی خراب ہونے کی وجہ سے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت تو کی مگر اللہ کے حکم کے لیے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہجرت نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے ہجرت کی ہے اور نیت سے کہ مدینہ شریف جا کر کاروبار اچھا ہوگا، دنیا کو حاصل کرنے کی جو ہے نا وہ نیت سے انہوں نے ہجرت کی۔ اور ایک ایسا شخص تھا کہ اس نے ایک عورت سے رشتہ طلب کیا تھا، اور اس عورت نے ان کے ساتھ یہ شرط لگائی تھی اگر تو مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا تو پھر میں تم سے نکاح کروں گی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرما دیا تھا فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها وإلی امرأة ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آ گیا۔ اب ایک حدیث شریف ہے، اب ایک سوال ہے کہ اس حدیث شریف میں فمن کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها، تو یہ تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ حدیث شریف میں تکرار ہے، کیونکہ پہلا جو جملہ شریف ہے انما الاعمال بالنیات، یہ آگے جو جملہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ اس سے تو بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات سے جو مفہوم و مضمون ثابت ہوتا ہے یہی مفہوم اور مضمون انما لکل امرئ ما نویٰ سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ تکرار کی وجہ کیا ہے؟ اس پر جو ہے نا عمدۃ القاری نے جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا، ایک جواب یہ دیا کہ یہ تاکید ہے، انما الاعمال بالنیات کی تاکید ہے وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ کچھ ایسے اعمال بھی کرتا ہے کہ ظاہراً وہ اعمال عبادت نہیں ہے، اگر وہ ان اعمال میں بھی نیت کرے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو ثواب اور اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا کھانا پینا ہے، اس کھانا پینا کوئی عبادت تو نہیں ہے، اگر بندہ اس نیت سے کھائے پیے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے طاقت عطا فرمائے گا اور میں اس طاقت کے بدلے میں اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت اور عبادت کروں گا، تو اللہ رب ذوالجلال کھانے پینے کا بھی اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سوتا ہے اور سونے سے بھی اگر نیت یہ کرتا ہے میں سوتا ہوں، تو اللہ رب ذوالجلال
مجھے طاقت عطا فرمائے گا، میرے بدن میں قوت آئے گی، اور اس قوت کی بدولت پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو پھر ان کا سونا بھی عبادت ہوگا، اور اللہ رب ذوالجلال ان کو پھر اس سونے کے بدلے میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اصل اس مضمون کو بیان کرنا تھا، آگے جو الفاظ ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اب ایک اور بھی سوال ہے کہ اس حدیث شریف سے فمن کان ہجرت الی دنیا یصیبها، اس حدیث شریف سے دنیا کے حصول کی مذمت کی گئی ہے کہ دنیا کے طلب کرنا یہ مذموم ہے، حالانکہ دنیا طلب کرنا یہ تو مباح امر ہے، اس میں کسی قسم کی برائی نہیں ہے، نہ کوئی خوبی ہے دنیا حاصل کرنے میں، نہ برائی ہے۔ پھر اس حدیث شریف سے تو دنیا کی حصول کی مذمت بیان ہوئی ہے، اس کی کیا جواب ہے؟ یہ آخری جواب عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ عمدۃ القاری نے بڑا عمدہ جواب دیا اس کا، کہا کہ دنیا کا حاصل کرنا یہ مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، دنیا کو طلب کرنا نہ مذموم کام ہے نہ یہ ممدوح کام ہے، مگر اس حدیث شریف میں پھر کس طلب دنیا کی مذمت کی گئی ہے؟ تو عمدۃ القاری نے کہا کہ اس کی گئی ہے بِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَمَّ لِكَوْنِهِ لَمْ يَخْرُجْ فِي الظَّاهِرِ لِطَلْبِ الدُّنْيَا وَإِنَّمَا خَرَجَ فِي صُورَةِ طالب فضیلت الہجرہ فَأَبْطَنَ خِلَافَ مَا أَظْهَرَ۔ تو یہ اس طبقے کے لیے سبق ہے یہ جواب کہ کیا فرمائے دنیا کو حاصل کرنا، طلب کرنا یہ مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، مگر وہ دنیا کا طلب حصول مذموم ہے کہ بندہ اندر کاتا طلب تو دنیا کا کرتا ہے، مگر ظاہراً وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر کرتا ہے اور اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر کے کرتا ہے۔ اس حدیث شریف میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے، کیونکہ جو لوگ ہجرت کر رہے تھے تو ان کا مقصود دنیا کمانا تھا یا کسی عورت سے نکاح کرنا تھا، لیکن ظاہراً انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ ہم ہجرت دین کی خاطر کر رہے ہیں، تو اس ہجرت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حصول کی مذمت فرمائی، فرمایا فمن کان ہجرت الی دنیا یصیبها، جو دنیا کی خاطر اگر ہجرت کرتا ہے کہ وہ اس کو حاصل ہو جائے، پھر اس کو دنیا ہی ملے گی، آخرت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہماری یہ بیٹیوں کو جو بخاری شریف کی درس کی انہوں نے نیت کی ہے اور انما الاعمال بالنیات سے ابتدا کی ہے، اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول احادیث کی برکت سے ان کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کی استادیوں کی پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین متین کی صحیح نیتوں کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے امام بخاری اور اس کی کتاب کو قبولیت عطا فرمائی، تو اس طرح اللہ رب ذوالجلال ہماری ان بچیوں کے پڑھنے اور پڑھانے کو ان جیسے مشکلات اور سخت قسم کی حالات میں، ہر طرف دنیا داری ہے اور ہر طرف فیشن پرستی ہے اور قرآن و حدیث سے دوری ہے، ان جیسے ماحول میں یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی پڑھانے والی اور یہ پڑھنے والی بچیاں یہ جہاد سے کوئی کم نہیں ہے۔ اور میرے سارے اپنی ماؤں اور بہنوں سے، خواتین اور حضرات سے سب سے میری گزارش ہے کہ جامعہ گیلانیہ للبنات نے ماشاءاللہ بہت عظیم قدم اٹھایا ہے کوئٹہ کی جیسے ماحول میں، تو آپ کا یہی تعاون ہے ان کے ساتھ کہ آپ اپنے بچیوں کو اس پر نور ماحول کے حوالہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی نسلیں پر نور ہوں گے اور آپ کی نسلیں خوشبودار ہوں گے، ان کی دل و دماغ میں، سینے میں
وہ علم اترے گا کہ جو علم عرش بری سے اترا بغیر کسی آمیزش کی، صاف ستھرا محبوب کریم کے سینے پر اور پاک صاف ستھرے صحابہ کی سینوں سے منتقل ہوتا ہوا امام بخاری تک پہنچا، اور امام بخاری کے واسطے سے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے پاک اساتذہ کے واسطے سے اور آج ان بچیوں کی سینوں میں وہ انشاءاللہ عز و جل وہ نور منتقل ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دینی متین کی سمجھنے اور اس کی سمجھانے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔